ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 13 مئی 2018 کو سنڈے کے دن اور 26 شعبان المعظم 1439 ہجری میں ہم انشاءاللہ تعالی روٹین کی قرآن کلاسز سے ہٹ کر ایک اسپیشل سیشن کا انعقاد کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم انشاءاللہ عربی تجوید کے ساتھ پوری نماز کور کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس کے ساتھ ساتھ فرض نماز کے بعد سنت اذکار اور صبح و شام کے سنت اذکار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اور یہ خصوصاً ان لوگوں کے لیے بھی ایک ایسٹ ہوگا جو شرم کے مارے بڑی عمر میں پہنچ کے عربی تجوید کے ساتھ یا ایون زبر زیر کی غلطیوں کی اصلاح کے لیے کسی بھی ٹیچر سے رابطہ نہیں کرتے، نماز سیکھنے کے لیے یا اذکار سیکھنے کے لیے شرم محسوس کرتے ہیں. تو ان کے لیے ایک دفعہ ایک HD ریکارڈنگ کے اندر یہ ساری چیز آ جائے گی. انشاءاللہ یہ ایک ایسٹ بن جائے گا لاکھوں لوگوں کے لیے انشاءاللہ تعالی. اور پچھلے سنڈے کو بھی ہم نے 6 مئی 2018 کو ایک ڈیٹیل کلاس کی تھی، آلموسٹ 112 منٹ کی عربی تجوید مکمل، جو عموماً 1.5 سے 2 سال کے اندر مدارس کے اندر کور کروائی جاتی ہے. میں نے اس کا پورا بلو پرنٹ کور کر دیا تھا کہ ایک عام آدمی بھی وہ مکمل عربی گھر بیٹھ کر سیکھ سکتا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد قاعدے کے ذریعے. اور اس میں بھی پہلے 30 منٹ جو تھے وہ تمہیدی تھے، باقی کی جو گفتگو ہے وہ آلموسٹ تقریباً 82 منٹ کی ہے، جس میں میں نے پوری عربی تجوید جو ہے قرآن حکیم کی کور کروائی ہے، کیونکہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا واضح حکم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورتل القرآن ترتیلا. قرآن کی تلاوت خوب ٹھہر ٹھہر کر کرو، یعنی اس کو عربی لہجے میں صحیح طریقے سے پروٹوکول کے ساتھ پڑھنا ایک مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے. اور وہ ہماری گفتگو ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر ہمارے یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو مسئلہ نمبر 200 کے عنوان سے اپلوڈڈ ہے. اور اس کا عنوان تھا مسئلہ نمبر 200 اے کمپلیٹ عربک تجوید کلاس ٹو لرن قرآن. اور الحمدللہ میں نے اس کلاس کے اندر ووکل کمیونیکیشن کے ذریعے، یعنی منہ کی آواز کے ذریعے کس طریقے سے عربی سیکھی جائے گی، اور اس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ عربی کے حروف تہجی کل 30 ہیں. چھوٹی یا اور بڑی یا کو اگر ایک شمار کیا جائے تو 29 ہیں، اور اگر الف اور حمزہ کو بھی ایک شمار کر لیا جائے تو 28 ہیں. ان 28 میں سے صرف 9 حروف سیکھنے والے ہیں، باقی جو 19 ہیں، یا اگر الف اور حمزہ کو الگ کر دیا جائے تو 20، وہ آلریڈی ہمیں
اردو زبان کی وجہ سے، فارسی کی وجہ سے، پنجابی کی وجہ سے ان کی پروننسیشن آتی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہماری جو یہ گفتگو ہے وہ مسئلہ نمبر 201 کے عنوان سے انشاءاللہ تعالی اپلوڈ ہوگی، اور اس کا عنوان ہوگا نماز اور سنت اذکار تجوید کے ساتھ انشاءاللہ تعالی، جس میں مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ ہم عربی تجوید کے ساتھ سیکھیں گے، اور سنت اذکار فرض نماز کے بعد کے اور صبح و شام کے اذکار سیکھیں گے۔ اس حوالے سے آپ کو یہ اذکار کارڈ بھی مل چکے ہوئے ہیں ہارڈ کاپیز کی فارم میں۔ یہ ہمارا جو گرین کارڈ ہے یہ فرض نماز کے بعد کے سنت اذکار ہے۔ اس کا آپ کو PDF بھی اور اینڈرائڈ ایپ بھی ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے مل جائے گی، کوئی پرابلم نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور میں نے اسے نام دیا ہے آخرت کا گرین کارڈ۔ دنیا کا گرین کارڈ تو امریکن نیشنلٹی ہے، لیکن آخرت کا گرین کارڈ یہ صبح و شام کے سنت اذکار ہے، ہم نے اسے گرین کارڈ کا نام دیا ہے۔ اور یہ دوسرا یہ فرض نماز کے بعد کے اذکار تھے یہ گرین کارڈ میں، اور یہ صبح و شام کے سنت اذکار ہے بلو کارڈ۔ دنیا کا بلو کارڈ جو ہے وہ ورک پرمٹ ہوتا ہے یورپین یونین کا، اور یہ آخرت کا بلو کارڈ ہے۔ صبح و شام کے سنت اذکار مرشد کامل امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ اس کی ہارڈ کاپی بھی آپ جتنے لوگ یہاں 70 کے قریب موجود ہیں ان کو مل جائے گی۔ آلریڈی ویسے آپ کو انہوں نے دے بھی دی ہے تاکہ درس کے دوران پرابلم نہ ہو۔ اور تیسری چیز جو وہ مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی یہ میرا مکمل ریسرچ پیپر ہے، ریسرچ پیپر نمبر 8 ہے، مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ میں نے 4 صفحات پہ 140 احادیث کور کی ہیں، اور اس میں بھی پوری عربک بھی اور قرآن حکیم ترجمے کے ساتھ جو نماز کے اندر جو کچھ پڑھی جاتی ہیں دعائیں وہ ترجمے کے ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن حکیم کا جو پورشن ہے سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، وہ بھی ترجمے کے ساتھ اس میں آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور انہی ٹاپکس کے اوپر میں ڈیٹیل لیکچر بھی آلریڈی ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسئلہ نمبر 70A اور 70B ہے۔ سنت اذکار پہ مسئلہ نمبر 111A B C ریکارڈڈ ہے، جسے شوق ہو تو وہ ضرور دیکھے۔ اور اس حوالے سے کسی نے اس کی PDF کاپی منگوانی ہے تو وہ ہمارے واٹس ایپ کے نمبر جو بھائیوں کے دیے ہوئے ہیں ان سے رابطہ کریں۔ ہارڈ کاپیز کے لیے عثمان بھائی سے رابطہ کریں، اور ہارڈ کاپیز بھی فری ہم الحمدللہ پورے ملک کے اندر اس حوالے سے بانٹتے ہیں فریلی، تو آپ کے لیے کوئی انشاءاللہ تعالی پرابلم نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اوریجنل اس کے PDF جو ہے وہ ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے۔ واٹس ایپ کے ذریعے بھائیوں سے رابطہ کریں گے، وہ آپ کو انشاءاللہ دے بھی دیں گے، کیونکہ اینڈرائڈ فون کے اوپر آسانی ہوتی ہے۔ ویسے بھی اینڈرائڈ ایپ بھی اس کی بن گئی ہوئی ہے، جسے شوق ہو تو وہ بھی اینڈرائڈ ایپ جو ہے وہ انسٹال کر سکتا ہے۔ اس طریقے سے ریسرچ پیپرز کے بھی اوریجنل PDF اویلیبل ہے الحمدللہ۔ اب بغیر کسی مزید تمہیدی گفتگو کے اللہ کا نام لے کے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کور کریں گے، اور ظاہر ہے کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں جو تجوید میں لحن جلی اور لحن خفی کے اعتبار سے جو غلطیاں ہیں، حرکات کی غلطیاں یا اعراب کی غلطیاں، وہ میں ساتھ ساتھ ہائی لائٹ کروں گا، اور انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی چیزوں کو سمجھنا۔ اور عربک جس نے مسئلہ نمبر 200 دیکھا ہوا ہے اس کے لیے آج کوئی پرابلم نہیں ہوگی چیزوں کو سمجھنے کے لیے۔ آلریڈی ہمیں نماز تو بچپن سے یاد کروائی جاتی ہے، لیکن بسا اوقات چھوٹی موٹی غلطیاں نکلتی ہیں، اور میں نے کئی لوگوں سے نماز سنی تو غلطیاں تھیں، اور بسا اوقات کافی بڑی عمر کے لوگ اور بڑے دیندار سمجھے جانے والے لوگ جب ان سے بھی نماز سنی ہے تو ان کی نماز میں بھی غلطیاں نکلتی ہیں۔ یعنی 2007 کی بات ہے، آلموسٹ آج سے 11 سال پہلے میں نے ایک مسجد کے اندر اجتماعی اعتکاف کروایا، تو وہاں پر پھر میں نے ان سے کہا کہ چلیں ہم نماز سنا لیتے ہیں، تو سب سے ایک دوسرے کو جا کے نماز ٹھیک کر لیجئے۔ تو وہاں پہ ایک پیر صاحب تھے جن کے کئی مریدین تھے، اور وہ بڑے پریکٹسنگ، کوئی عام ڈبہ پیر نہیں، وہ پریکٹسنگ اور باعمل جسے کہتے ہیں نا یہ لوگ کہ جی ایک ڈبہ پیر ہوتے ہیں ایک باعمل پیر تھے، وہ باعمل پیر صاحب تھے۔ اور جب انہوں نے نماز سنائی تو وہ نماز میں پڑھ رہے تھے السلام علیکہ ایھا النبیو، ایھا النبیو کو ایھا النبیو پڑھ رہے تھے، اور وہ بچپن سے پڑھ رہے تھے، اب 60 سال کے ہونے والے ہوئے تھے۔ تو ظاہر ہے تو
اور لوگوں کا ان کے بارے میں دعویٰ ہوگا کہ یہ اللہ کی طرف سے معرفت والے، نماز آتی نہیں. اور یہ جتنے لوگ معرفت کے دعوے کرتے ہیں نا، میں ان کو اکثر کہتا ہوں ان سے نماز سنیں تجوید کے ساتھ. اگر واقعی نے اللہ کی معرفت حاصل ہے تو نماز تو ٹھیک آنی چاہیے نا. سنت اذکار تو آئیں گے نہیں، وہ تو ان کے بزرگوں کو بھی نہیں آتے ہیں. میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی آپ کے بزرگوں کے سلسلے ہیں نا، کوئی ایک سلسلے کا بڑے سے بڑا بزرگ جس کے بارے میں آپ کا دعویٰ ہے نا، وہ بغیر اٹکے ہوئے مجھے صبح و شام کے سنت اذکار اور گرین کارڈ اور یہ بلو کارڈ میں جو اذکار میں نے بخاری اور مسلم سے لکھے ہیں، جو میں نے گھر بیٹھ کے نہیں بنائے، یہ مجھے ذرا سنا دیں. ترجمے کے ساتھ تو سننے کا کہہ نہیں رہا، ہوتے ویسے ہی نہیں آنا انہوں نے ترجمہ. تجوید کے ساتھ صرف یہ بتا دیں. اور اس سے اگلا چیلنج یہ ہے کہ بغیر اٹکے ہوئے یہ دیکھ کے پڑھ کے سنا دیں پہلی دفعہ. کیونکہ جو کہنا میں دیکھ کے پڑھتا ہوں، وہ اگر روزانہ پڑھتا ہے تو اٹکے گا نہیں، تو وہ بھی نہیں سنا سکتے. اور پھر دعوے کرتے ہیں کہ ہمارا یعنی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈیوائن تعلق ہے، اسی ڈائریکٹ تو سرکار دی بارگاہ تک پہنچا دیں گے. اور اپنی حالت ہے، نہ نماز آتی ہے نہ سنت اذکار، وہی اپنے بزرگ بابوں کے سلسلوں کے اذکار لکھے ہوئے من گھڑت وہ لے کے چل رہے ہیں، جن کی کوئی دین کے اندر اصل بھی موجود نہیں ہوتی. بال اس حوالے سے میرا مسئلہ نمبر 111A-B-C ریکارڈڈ ہے، جسے شوق ہو تو وہ دیکھے. تو آج اللہ کا نام لے کے اس کو انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں. ابھی نماز تو میں بلیک بورڈ کے اوپر کور کروں گا انشاءاللہ تعالی، اور سنت اذکار کے لیے بڑے ہمارے پینافلیکس آلریڈی ہماری اکیڈمی میں موجود تھے. اس کو بھی ہم نے گرین اور بلو کی فارم میں رکھا ہوا ہے. یہ انشاءاللہ سامنے رکھ کے اس کے اوپر سے کور کریں گے تاکہ ہماری HD ریکارڈنگ میں بھی وہ ساری دعائیں آ جائیں. بال جو نماز ہے وہ انشاءاللہ میں بلیک بورڈ پہ کور کروں گا، کیونکہ نماز کا جو پینافلیکس ہے نا، وہ ایک تو کئی زیادہ بن رہے تھے اور بہت بڑے بن رہے تھے، تو یہاں پہ ڈسپلے کرنا بھی مشکل تھا. پھر میں نے آخری وقت میں ڈیسائیڈ کیا، میں ابھی گیا تھا تھوڑی دیر پہلے، وہ پینافلیکس تیار بھی نہیں تھا، تو پھر وہ اللہ کی طرف سے کرامت ہوئی. میں نے کہا چلے اس کو ہم اس اعتبار سے بلیک بورڈ پہ ہی کور کر دیتے ہیں. اور بلیک بورڈ بھی اسی لیے رکھا ہے تاکہ ہماری HD ریکارڈنگ میں اس کی کوالٹی صحیح آئے، ورنہ وائٹ بورڈ ہو اس پہ بلیک لکھیں وہ ریکارڈنگ صحیح نہیں آتی ہے. پچھلی ریکارڈنگ جب دیکھیے تو بالکل واضح آئی ہے ماشاءاللہ. بڑی فرحان بھائی نے محنت کی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. آج بھی فرحان بھائی ذرا اٹینٹیو ہو کے اس کو کور کرنا ہے آپ نے انشاءاللہ. اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. نماز تو سب کو یاد ہی ہے زبانی، بس یہ کہ اس کی تجوید کور کرنی ہے. اور اب میں پوری توجہ آپ نے اس طرف رکھنی ہے. موبائل جن کے ہیں سائلنٹ ہیں، یہ سائلنٹ والا تو رولا ہونا ہی نہیں چاہیے. جو موبائل جو ہے بند کرے، اور وائبریشن کے اوپر تو ہونا ہی نہیں چاہیے. نماز کے دوران بھی وائبریشن پہ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے کم از کم رکھنا ہے تو سائلنٹ رکھیں، تاکہ آپ کو نماز کے دوران یہ پتہ نہ چلے یا اس کلاس کے دوران کہ جی میرا موبائل بول رہا ہے. ادروائز تو آف ہونا چاہیے. اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں جی. ہاں جی فرحان بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم ظاہر تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں. مسئلہ نمبر 70A جو ہے میرا آلموسٹ 3 گھنٹے کا ہے. اس میں سے بھی آخری 45 منٹ جو ہے وہ پریکٹیکل ہے نماز کا. اس میں نے فزیکلی نماز پڑھ کے بتائی ہے، کیسے ہاتھ اٹھانے ہیں، باندھنے کیسے ہیں، رکوع کیسے کرنا ہے، اور اس میں بھی تجوید کے ساتھ یعنی قرات کی ہوئی ہے. لیکن آج ذرا ہم دیکھ کے اس میں جو غلطیاں چھوٹی موٹی، جو اب چونکہ آپ بیک گراؤنڈ آپ کا عربک کا ہے تو اس کو کور کریں گے. تو جب بھی نماز شروع کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ ابھی میں اس کے پوسچرز ڈسکس نہیں کر رہا، اس کے ریفرنسز ڈسکس نہیں کر رہا، وہ تو سب پہ ایگریڈ اپون ہے. جو کچھ بیچ میں پڑھا جاتا ہے، بخاری اور مسلم کی روشنی میں میرے اس ریسرچ پیپر کے اوپر ایک ایک ریفرنس لکھا ہے. 4 صفحوں پہ میں نے 140 حدیثیں کور کر دی ہیں اس ریسرچ پیپر کے اندر. تو وہ آپ کو انشاءاللہ لیکچر کے اینڈ پہ مل جائے گا ایک ایک ریفرنس. تو ابھی ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم نماز کس طریقے سے، جو بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ اس میں پڑھنا کیا ہے، اس کو ایمفسائز کریں گے عربک تجوید کے پوائنٹ آف ویو سے. ٹھیک ہو گیا جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے کہ نماز جو ہے وہ تکبیر تحریمہ کہہ کے شروع کی جاتی ہے. تو تکبیر تحریمہ کو ہم اللہ اکبر بھی کہتے ہیں، تکبیر کہہ کے نماز کو شروع کیا جاتا ہے. تو اس کی پروننسیشن بھی آنی چاہیے کہ آپ نے اللہ اکبر کیسے پڑھنا ہے. ویسے اس پہ اعراب یہ زبر زیر لگانا ضروری نہیں ہے، لیکن چلے میں لگا دیتا ہوں، کیوں کہتے ہیں عربی نہیں آندی نا. عربی تو اڑوں زیادہ آندی اللہ فضل اللہ. یہ جو عربی جاننے والے ہیں نا جتنے 99.9%، بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہوں، علماء جو عربی پڑھاتے ہیں ان کی تجوید بالکل غلط ہے. اگر آپ قاریوں سے پوچھیں نا، جو سر و ناف عربی پڑھا رہے ہیں نا، وہ کہیں گے ان کو عربی آتی نہیں ہے، حالانکہ وہ عربی کتابوں کے ترجمے کر رہے ہوتے ہیں. ان کو زوم یہ ہوتا ہے، اور واقعی وہ قاری صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں. وہ نماز بھی غلط پڑھتے ہیں علماء جو عربی پڑھا رہے ہوتے ہیں، اپنی نماز ان کی غلط ہوتی ہے.
ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ عربی کو پروناؤنس کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہوگا جی. تو یہ ہے اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی. وقف کریں گے تو بر ہوگا, اور اگر اس کو کنٹینیوسلی کریں گے جیسے ہم اذان کے اندر کرتے ہیں یا اقامت میں اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ میں یہ پیش پھر اسلام کے ساتھ جا کے مل جاتی ہے. تو اس میں نے پہلے بتایا تھا الف کے اوپر حرکت ہے, لام کے اوپر کھڑی حرکت ہے جو کہ ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچی جائے گی. یہ ایک حرکت ہے آدھا الف کے برابر, اور یہ پھر آگے اس کے ساتھ مل رہی ہے. تو اس کی پروننسیشن میرے پیچھے آپ نے کرنی ہے. لام کو پر پڑھنا ہے کیونکہ اللہ کا لام جو ہے وہ پر پڑھا جاتا ہے. تو میں جو جس طرح پروناؤنس کروں گا آپ نے اس کے پیچھے ایک دفعہ پروناؤنس کرنا ہے, تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس میں کاف جو ہے نا یہ وہ عام کاف ہے, یہ قینچی والی کاف نہیں بلکہ کش والی ہے. اس کو باریک پڑھنا ہے جو عموماً ہم پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. ٹھیک ہوگا جی. اب اللہ میں ہم نے یہ لمبا کیا اور باقی سارے مختصر پڑھے. اچھا, اس کے بعد دعائیں استفتاح ہے. اس میں کئی ایک دعائیں ہیں, لیکن جو سب سے مشہور دعا ہے جو نبی علیہ السلام نے حکمن تعلیم فرمائی ہے, سنن نسائی میں حدیث ہے کہ اللہ کی تمحید اور تمجید بیان کرنے کے ساتھ نماز کا آغاز کرو, تو وہ سبحانک اللہم و بحمدک والی دعا ہے. باقی دعائیں بخاری مسلم میں وہ اللہم باعد بینی والی بھی آتی ہے. اس کے علاوہ اللہ اکبر کبیرہ اور بھی ہیں, لیکن سب سے زیادہ یہی ہے, اور امت نے اس کو ایکسیپٹ بھی اس اعتبار سے کیا ہے, بہترین ہے. اب باقی جو ہیں وہ تو ایک سمجھ لیں آپ, یہ اللہ تعالیٰ کی تمحید اور تمجید اس میں بیان ہو رہی ہوتی ہے اس کے اندر, اس دعا استفتاح میں. باقی تو صرف دعائیں ہیں. تو یہ سبحانک اللہم و بحمدک, اس کو میں لکھتا ہوں ادھر, اور پھر ہم انشاءاللہ اس کو پروناؤنس کریں گے. یہ لکھنے سے آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کیا کیا پڑھا جائے گا, تو آسانی بھی ہو جائے گی. اچھا, اس پہ زبر زیر پیش لگانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر لگا بھی لیں تو آپ کے لیے ذرا پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی. یہ میں نے کو رٹا نہیں مارا ہوا, چونکہ مجھے عربی آتی ہے, عربی تجوید کا پتہ ہے, مجھے اعراب کے استعمال کا پتہ ہے, حرکات کے استعمال کا پتہ ہے, کون سی چیز کدھر آنی ہے, تو وہ میں اس لیے لگا رہا ہوں. ادروائز یہ نہ بھی لگائی جائے تو عام عربی تو اس کو اس طریقے سے پڑھ لیتے ہیں, لیکن چونکہ ہم لوگ نہیں پڑھ سکتے اس لیے میں نے یہ اس کو اس طریقے سے لکھا ہے. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ. اس میں آپ کی کئی ایک چیزیں کور ہو جائیں گی. یہ میں اس لیے اس کو لکھ رہا ہوں تاکہ آئندہ آپ کو جو میں جب پروناؤنس کراؤں گا نا اس میں نہ بھی لکھوں تو آپ کو آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں. لے جی, اب آپ دیکھیں عام لوگ کیا پڑھ رہے ہیں, سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک, حالانکہ بالکل ہی غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ ایسے ہے ہی نہیں ہے. یہ جناب یہ دعا سیکھنا ہی جو ہے نا, یہ بھی ایک سمجھ لیں ایک ایکٹیویٹی ہے. جب تک آپ اس کو سیکھیں گے نہیں آپ نہیں اس کو پڑھ سکتے. سبحانک اللہم, اب دیکھیں یہ لمبا ہوا ہے کھڑی, یہ بھی لمبا ہوا ہے, یہ الف مدہ کی وجہ سے. سبحانک اللہم, میم پہ تشدید ہے تو غنہ ہوگا کم از کم ایک الف کے بعد. وبحمدک, اب یہ ہا جس کو نکالنا آئے گا تو وہی نکالے گا نا, اور یہاں پہ بھی ہا جو شروع میں تھا. وتبارک اسمک,
وتا بارہ قسموں کا نہیں ہے، یہ آپ سن رہے ہوں گے وتا بارہ قسموں کا، یہ وتا بارہ نہیں ہے، یہ وتا با ہے، با الف زبر با، تو یہ دو حرکات کے برابر ہوگا. یہ وتا بارہ قسموں کا نہیں ہے، وتا بارہ قسموں کا، وتعالی جدو کا. اچھا یہ دیکھیں وتعالی جدو کا نہیں ہے، یہ ہے وتا عین الف زبر آ، یا عین ہو جاتا اور اس پہ کھڑی حرکت آ جاتی، ایک ہی بات ہے. وتعالی جدو کا، ولا الہ غیرک. اچھا یہ اس پہ قلقلہ نہیں ہوگا، یہ دوسرے والا کاف ہے، غیرک پہ کاف پہ رک جانا، غیرک تو ہوگا اگر آگے چلتا. اب دیکھیں ولا الہ، الہ میں آپ دیکھیں یہ کھڑی حرکت ہے اس لیے یہ لمبا ہو رہا ہے، یہ بھی لا لمبا ہو رہا ہے، ای تھوڑا سا ہی ہے، لا الہ غیرک. ٹھیک ہو گیا جی، اس کو ایک دفعہ ریپیٹ کر لیں. سبحانک اللہم، میرے پیچھے پیچھے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اب یہ دیکھ لیں، یہ بھی ایک چیز سیکھنے والی ہے میرے بھائیو، یہ اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں جی بچپن تو نماز یاد کیتی ہے، وہ اللہ دے بندو جڑے تانوں امام نمازاں پڑھا رہے ہیں نا، جو نمازیں پڑھا رہے ہیں امام، ان کو آپ کے ذرا آپ کو سنا دیں یہ دعائے استفتاح، تو انہوں نے بھی وہی یاد کی ہوگی. اچھا کسی نے اگر صحیح بھی یاد کی ہوئی ہے نا، وہ جب یعنی نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ اسی طریقے سے نا چوتھے گیئر میں ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی. اس طریقے سے تو کبھی آپ عربی پروننس کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ یعنی پراپرلی عربی کو اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے، آپ پروننس کر ہی نہیں سکتے. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے کہ سورۃ الفاتحہ ہے، قرآن حکیم ہے. سورۃ النحل کے اندر حکم ہے کہ جب بھی قرآن پڑھیں تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کر لیجئے شیطان مردود کے اگینسٹ. تو اعوذ باللہ من الشیطان، اب اعوذ باللہ کا آپ مخرج دیکھیں اتنا مشکل ہے. یہ تو لوگ تو ایسے کہتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایڈا سوکھا نہیں جناب، کیا دیکھنا ان کے ہوتا ہے تھوڑے نال. اب چونکہ آپ کو عربی کی تھوڑی بہت نوح ہو گئی ہے نا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مخارج اس طریقے سے نہیں ہے کہ عام ہی ہے بالکل. شیطان دا نا ایڈا اوکھا ہے لینا، اور تے چھڑ دو. ہاں جی اب یہ دیکھیں، یہ اعوذ سٹارٹ ہی نہیں ہو سکتی کیونکہ الف اور حمزہ کی آواز ہے، ساتھ ہی عین آ گئی ہے، یہ دونوں بالکل 180 ڈگری آوازیں ہیں. یہ اعوذ باللہ نہیں ہے، اعوذ. عین کو جب تک آپ نے تو عام لوگ کیا پڑھتے ہیں اعوذ باللہ، تو پتہ کیا پڑھ رہے ہیں، عین کی جگہ یہاں پہ بھی الف پڑھ رہے ہیں، اور عین واپش واو مدہ ایک الف کھینچا جائے گا. پھر اس طریقے سے من الشیطان، تا کے اوپر کھڑی زبر ہے، یہ بھی ایک الف کھینچا جائے گا، باقی جو ہیں وہ حرکات ہی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ شیطان نہیں ہے بلکہ شیطان، تا کو آپ نے تا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے تو تب یہ ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہوگا جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہوگا جی. یہ اب آہستہ آہستہ جو آپ آگے جائیں گے نا، آپ کو آسانی ہوتی جائے گی. پہلے ہی اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ اس وقت اس میں یہ والی چیز جو ہے وہ غلط ہو سکتی ہے. اب آ جائیں جی بسم اللہ. بسم اللہ تو سارے پڑھتے ہیں جناب، یہ تو 24 گھنٹے کی چیز ہے ساری.
ہر کام تو پہلے بسم اللہ ہے, لیکن وہ پنجابی والی بسم اللہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. عربی والا جو بسم اللہ ہے وہ تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے جی. اب اس میں بھی آپ دیکھیں ہا کی آواز بہت کریٹیکل ہے اور میم کے اوپر کھڑی زبر ہے کریٹیکل ہے. یہاں پہ بھی آگے جا کے یہ ہا پھر کریٹیکل ہو جائے گی. اور چونکہ یہ لام سے پہلے یہ زیر آ رہی ہے, یہاں پہ اللہ کی لام جو ہے باریک پڑی جائے گی. جیسے اللہ اکبر میں موٹی پڑی جائے گی, اس میں باریک پڑی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ الرحمن ہے, یہ ہا دوسری ہے اور یہ دوسری, یہ حلق سے نکلے گی. اس کو نکالنے کے لیے سیکھنا پڑے گا. یہ عام ہا ہے اردو والی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہو گیا جی. سورۃ الفاتحہ والا تو پیچھے ایک پینافلیکس پڑا بھی ہوا ہے ہمارے پاس, وہ لیں چھوٹے پینافلیکسز میں سے ایک, بجائے کہ میں پوری سورہ فاتحہ لکھا. میں لکھ تو سکتا ہوں لیکن ٹائم زیادہ لگ جائے گا, اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو کور کریں. اور عثمان بھائی اسی دوران نا آپ ریسرچ پیپر نمبر 8 جو ہے نا وہ ساروں کے ہاتھ میں دے دیں, باقی ہم اس میں سے کور کر لیں گے. میں صرف کریٹیکل لفظ یہاں پہ لکھوں گا تاکہ ہمارا ٹائم بچ جائے نا. یہ پکڑائیں جی. ریسرچ پیپر نمبر 8 کی ایک ایک کاپی سب کو دے دیں. ٹھیک ہے جی. اسی دوران جن کو کاپی مل رہی ہے نا وہ کاپی کی بجائے نا اس طرف متوجہ رہیں, ان کے ہاتھ میں خود بخود آ جائے گی. فی الحال آپ توجہ اس طرف رکھیں جو سورۃ الفاتحہ ہے. بسم اللہ کے بعد ظاہر ہے کہ ہر رکعت میں آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے, اور ہر رکعت کی سورۃ الفاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے. اور پہلی رکعت جو ہے اس میں اعوذ باللہ بھی پڑھنا ہے, کیونکہ قرآنی حکم ہے کہ جب فرسٹ ٹائم آپ نے قرآن پڑھنا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. باقی دوسری تیسری رکعت میں اعوذ باللہ کی ضرورت نہیں ہوتی. اب یہ سورۃ الفاتحہ ہے, موسٹ کریٹیکل ہے, قرآن حکیم بھی ہے, پلس نماز کی جان ہے. یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ بہت کریٹیکل چیز ہے, جان ہے نماز کی. تو ظاہر ہے اس کی پروننسیشن بھی جب تک آپ سیکھیں گے نہیں اس وقت تک آپ اس کو پروناؤنس نہیں کر سکتے. اب آ جائیں آپ اس طرف, یا یہ تو سامنے ڈسپلے ہے اس لیے اس کی اس طرف توجہ رکھیں. آپ اس کو آپ اس میں کور کیجئے گا. الحمدللہ, یہ ہا کے ساتھ ہے. الحمدللہ رب العالمین. اب یہ آ جو ہے یہ لمبا ہے, یہ الحمدللہ رب العالمین نہیں ہے, رب العالمین. عین الف زبر آ, یہ جو ہے وہ زبر کھڑی زبر ہے, ایک الف کے برابر کھینچی جائے گی. اس طریقے سے میم یا زیر می جو ہے وہ یا مدہ ہے, یہ بھی ایک الف کے برابر کی جائے گی. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. یہ مالک یوم الدین ہی ہے. لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا پڑھ رہے ہوتے ہیں ماں لے کے, ماں لے کے بھی نہیں ہے, مجھول تو نہیں پڑھنا, معروف پڑھنا ہے. یہ مالک یوم الدین ہے. میم الف جو ہے میم کھڑا زبر ماں ہے, یا میم الف زبر ماں ہے. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ نستعین نہیں ہے, نستعین ہے, عین یا زیر عی. یہ نکالنا پڑے گا جناب. ویسے تو عقیدہ بھی بڑا اوکھا ہے سمجھانا, انہوں پڑھنا بھی بڑا اوکھا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک, ایاک نعبد و ایاک نستعین. عام لوگ کیا پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک تو نہیں ہے, یہ ایاک ہے. لمبا بھی ہونا ہے اور یا کے اوپر تشدید ہے. جس
حرف کے اوپر تشدید آئے وہ اپنے سے پچھلے حرف کے ساتھ بھی ملتا ہے، خود بھی پڑھا جاتا ہے، اور یہ الف مدہ بھی بن رہا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. اب یہ صاد ہے اور یہ سین ہے، زمین اسمان کا فرق ہے. یہ تو ہے، یہ تا ہے، زمین اسمان کا فرق ہے. یہ فرق کرنا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. اچھا، اگر آپ یہاں پہ وقف نہ کریں نستعین پہ تو یہ پیش جو ہے ڈائریکٹ ہاں سے ملے گی، تو یہ نستعین نہدنا الصراط ہو جائے گا، جو عموماً یعنی ضرورت نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی تو سنت یہ ہے کہ آپ سورۃ الفاتحہ کی ہر آیت الگ الگ پڑھتے تھے اور اس میں ہلکا سا وقفہ بھی کرتے تھے. صراط الذین، اب یہ ذال ہے جو میں نے بتایا تھا، زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں کی نوک پہ لگانا ہے اور سیٹی کی آواز ختم کرنی ہے. یہ زینا نہیں ہے، رینا ہے، ٹھیک ہے نا. صراط الذین انعمت علیہم. اب یہ انعمت عین اور یہاں بھی عین ہے. یہ عام لوگ کیا پڑھیں انعمت علیہم، وہ تو عین پڑھ ہی نہیں رہے، وہ تو الف پڑھ رہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. یہ مغضوبی میں دال بھی نہیں پڑھنا، زواد بھی نہیں پڑھنا. ضاد کا ایک مخرج ہے جو میں نے پچھلی دفعہ سکھایا تھا کہ لیفٹ والا جو دانتوں کی جڑ میں آپ نے زبان کی لیفٹ کارنر کو لگانا ہے، ضاد نکلے گا، ٹھیک ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ 5 الف تک کم از کم کھینچنا، یہ بڑی مد ہے، اور کھینچتے ہوئے یہ لام سے ملنا بھی ہے، اسی آواز میں لام کے ساتھ جا کے جڑے گا اور پھر آگے یہ لین بنے گا. تو تب یہ اچھا، آپ نے عموماً قاریوں کو دیکھا ہوگا سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہوئے، یا میں بھی جب کر رہا ہوتا ہوں تو طرز لگاتے ہوئے تقریباً ہر ایک آیت کے اوپر ہی وہ اس کو کھینچ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ بھی جائز ہے. عربی میں خوبصورتی کے لیے ایک عارضی طور پر مد کھینچی جا سکتی ہے، جہاں پہ ایسے الفاظ آ رہے ہیں کہ آپ ان کو کھینچ سکتے ہیں. جیسے یہ یا مدہ ہے، ویسے تو یہ ایک الف کھینچا جائے گا، لیکن آپ اس کو 3 سے 4 الف بھی عربی میں کھینچ سکتے ہیں. طرز کے لیے وہ ناجائز نہیں ہے بلکہ جائز ہے، جس کو کھینچا جا سکتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جب وہ قاری حضرات پڑھتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین پہ رکتے نہیں ہیں. بعض کا وہ یوں پڑھ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ نہیں اتنا لمبا کر دیتے ہیں، حالانکہ یہاں پہ نہیں نشان پڑا ہوا مد کا، لیکن یہ چھوٹی مد تو ہے، یعنی حروف مدہ یا مدہ. اس کو آپ ویسے تو ایک الف کھینچیں گے لیکن 3-4 الف تک بھی کھینچا جا سکتا ہے، وہ جائز ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ کوئی نہیں آپ کو ہوگا کہ یہاں پہ کو کھینچ دے، یہاں پہ مدہ نہیں ہے، یہ حروف لین ہے، لام یا زبر لئی، زیادہ ایک الف ہی کھینچا جا سکتا ہے. یہ کوئی نہیں پڑھ سکتا صراط الذین انعمت علیہم، نہیں، یہ کبھی نہیں کو کھینچے گا. علی کھینچے نہیں، لام یا زبر لئی نہیں کھینچا جا سکتا. ہاں لام یا زیر لی ہو نا وہ کھینچا جا سکتا ہے. اس لیے میں نے بتایا تھا حروف مدہ 3 ہے، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ. اس کا بڑا آسان طریقہ ہے، با بی بو، یہ یاد رکھے. با کیسے بنتا ہے؟ با الف زبر با. بی کیسے بنتا ہے؟ با یا زیر بی. اور بو کیسے بنتا ہے؟ با واو پیش بو. تو جب یہ والے اس طرح کے معاملات آئیں گے تو وہ یہاں پہ بھی عین یا زیر عی یہ کھینچا جا سکتا ہے، قاف یا زیر قی کھینچا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا، یہ نہیں کھینچا جا سکتا. آگے پھر یہ یہاں پہ مد ہے لیکن یہ لین بھی کھینچی جا سکتی ہے کیونکہ لام یا زیر لی یا مدہ ہے، اور یا مدہ کو آپ کھینچ سکتے ہیں. تھوڑا آگے ہو کے بیٹھ جائیں، آگے ہو بیٹا احمد، آگے ہو، اور پیچھے والوں کو تاکہ آسانی ہو. آپ بھی تھوڑا آگے آ جائیں، بلکہ اتنے، ہاں بس اس سے زیادہ نہیں، اور آگے، ٹھیک ہو گیا جی. کیا آپ کو یعنی موٹی موٹی باتیں سمجھ آ گئی جی؟ اس کو جی اتاریں، اس کو سائڈ پہ پیچھے کر دیں آپ. یہ تو اچھا، سورۃ الفاتحہ کے بعد آمین کہنا سنت ہے، یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے.
ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہیں وہ تو اسے بدعت سمجھتے ہیں، ہم بھی اسے کو قرآن کا حصہ نہیں سمجھتے، صرف سنت سمجھتے ہیں، صحیح الاسناد احادیث اہل سنت کے ہاں موجود ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے آمین کہنا ہے، اور آمین میں بھی جو حمزہ ہے یعنی الف اس کو تھوڑا لمبا کرنا ہے، اور آپ اگلا حصہ بھی آپ کر سکتے ہیں لمبا۔ آمین اب اس میں دونوں چیزیں کھینچی جا سکتی ہیں، کیونکہ یہ بھی میم جازر می ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو آپ لمبا کھینچ سکتے ہیں، اس کو بھی آپ لمبا کھینچ سکتے ہیں، کیونکہ یہ الف کھڑی حرکت ہے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا آمین دونوں طرف کھینچا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن کم از کم اس کو اتنا کھینچنا ہے کہ آپ ایک حرکت کے برابر تو کھینچا جائے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا ہے۔ رکوع کی جو تسبیحات ہیں وہ کئی ایک ہیں، لیکن جو حکمیہ تسبیحات ہیں نبی علیہ السلام نے جن کا حکم فرمایا ہے رکوع میں، وہ ہے سبحان ربی العظیم۔ تو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام رکوع کے لیے اس کا حکم فرماتے تھے۔ باقی جو بخاری مسلم میں آتا ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اس کا حکم نہیں ہے لیکن آپ پڑھتے تھے۔ اس طریقے سے مسلم شریف میں آتا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اس کا حکم نہیں ہے لیکن آپ پڑھتے تھے۔ حکم جس تسبیح کا آپ علیہ السلام دیتے تھے وہ میں نے ریسرچ پیپر میں بھی لکھا ہے، وہ سبحان ربی العظیم رکوع میں اور سبحان ربی الاعلی سجدے میں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ان تسبیحات کو زیادہ پذیرائی حاصل ہوئی ہے بنسبت دوسری تسبیحات کے، وہ بھی جائز ہے، کوئی سی تسبیحات بھی کم از کم آپ نے 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ اب یہ دیکھیں جناب، یہ کتنی مشکل تسبیح ہے، تو اسی کے سمجھے ہو۔ یہ جناب آپ اس کا مخرج سیکھنا پڑے گا تو تبھی آپ کی نماز صحیح ہوگی، یہ بہت مشکل مخرج ہے اس میں۔ کیا؟ ہاں 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 ٹھیک ہے، بالکل وہ پکڑی جانی تھی ویسی جب میں نے اس کو پروناؤنس کرانا تھا۔ اچھا، سبحان ربی العظیم، اس کو پڑھنے میں اب آپ دیکھیں یہ ہا الف زبر ہا ہے، ہا کی آواز بھی الف مدہ بھی، پھر ربی یل عظیم میں یہ مشکل ترین مخارج میں سے جو زوئیں اردو میں اور عربی میں وا، یہ بغیر سیٹی کی آواز ہو، یہ عظیم نہیں ہے۔ عام لوگ کیا پڑھ رہے ہیں سبحان ربی العظیم، سارے ہی غلط، سبحان تو ہے نہیں، ہے سبحان ہے۔ ربی العظیم وہ پڑھتے ہیں عظیم، عظیم میں نہ عین پڑھتے ہیں نہ وا پڑھتے ہیں، وہ عظیم وہ یہ والا پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ عظیم یہ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے لیکن میں ویسے لکھ رہا ہوں، یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ لفظ ہے عظیم، عین اور پھر وا جو ہے وہ ذال کو جو نرمی سے پڑھا جاتا ہے بغیر سیٹی کی آواز کے، زبان کی نوک کو دانتوں کی نوک کے ساتھ ٹچ کرنا اگلے دانتوں کے نچلے حصے کے ساتھ، تو اس کو تھوڑا سا موٹا کر کے عظیم، یہی تا کا مخرج ہے، یہی ذال کا مخرج ہے، یہی وا کا مخرج ہے، میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا۔ سبحان ربی العظیم، عظیم، وا کو موٹا کر کے زیڈ کی آواز، سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، نرمی کے ساتھ عظیم، سبحان ربی العظیم، ٹھیک ہوگا جی، اس کو مٹائیں۔ تو اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اچھا، یہ اب آپ سیکھ رہے ہیں، جب تک آپ نماز میں پریکٹس نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کی نمازیں اسی طرح چلتی رہیں گی، لیکن اس پریکٹس کے دوران یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ آواز اتنی بھی بلند نہ ہو کہ ساتھ والا نمازی اس حوالے سے ڈسٹرب ہو۔ پریکٹس کریں، شروع میں ہوتا ہے آپ کا گلا بھی درد کرے، پھر آہستہ آہستہ آپ نارمل روٹین میں آ جائیں گے، پھر آپ عام حالت میں بھی بولیں گے، صحیح بول رہے ہوں گے، لیکن اس کے لیے پریکٹس کرنی پڑی۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر جو ہم پڑھتے ہیں، آپ یہ دیکھیں یہ بھی غلط پڑھتے ہیں لوگ،
اس کو پڑھتے ہیں سمی اللہ لمن حمیدہ. سمی اللہ تو ہے ہی نہیں ہے. یہ اے جناب ایڈی اوکھی شاہ وچ تے پئی ہوئی ہے ایک عین. یہ ہے سمی اللہ. اللہ یہ اللہ نہیں ہے. یہ اللہ والی الف پڑھی کوئی نہیں جانی. یہاں پہ اللہ بن گیا ہے کیونکہ الف سائلنٹ ہو جائے گی, عین ڈائریکٹ لام سے ملے گا. یہاں پہ اللہ کا لفظ ہی نہیں ہے. سمیع اللہ لمن حمیدہ. اچھا لمن حمیدہ ہا پہ وقف ہوگا. ویسے حمیدہ ہو ہے لیکن وقف ہو جائے گا. یہاں پہ بھی ہا ہے اور یہ دوسرا ہا ہے جو عام ہے, اور یہ ہا جو ہے وہ حلق سے نکلنے والا ہے. سمیع اللہ سمیع اللہ. ہو لمبا نہیں ہے, یہ ہا پیش ہو ہے صرف. یہ میں صرف چونکہ توڑ رہا اس لیے ہوں تاکہ آپ کے لیے پڑھنے میں آسانی ہو. لمن حمیدہ. سن لی اللہ نے اس کی لمن حمیدہ جو اس کی حمد کرتا ہے. سمیع اللہ لمن حمیدہ. سمیع اللہ لمن حمیدہ. یہ یعنی ہو لادا ہے, لمن حمیدہ لادا ہے. لیکن ظاہر ہے جب کنٹینیوس پڑھیں گے نا, وہ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ ہو کے بعد جھٹکا دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی وہ الفاظ ہی لادا ہے. لیکن جب آپ کنٹینیوسلی پڑھ رہے ہیں تو پھر اس طرح ہی پڑھا جائے گا. وہ پڑھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ. یہ اس طریقے سے جھٹکا نہیں دینا, اس کو کنٹینیوس ہی پڑھنا ہے. ظاہر ہے وہ لادا سے ہے. سمیع اللہ لمن حمیدہ. اچھا جی, اس کے بعد اس کو اس کے اوپر رکھ دیں, بس چھوڑ دیں, اس کے اوپر رکھیں. وہ اصل میں وزن زیادہ ہے نا اس کا, اس لیے اس کو آگے کریں, تھوڑا سا آگے کریں. ہاں بس ٹھیک ہے, جزاک اللہ. بس ٹھیک ہے, آ جائے گا, آ جائے گا, اس سے آگے نہیں جائے گا. اچھا جی جی نہیں, جھٹکا نہیں دینا. میں نے یہی تو بتایا یہ بات. ہاں یہ بیچ میں جو آپ وقفہ دے رہے ہیں نا, یہ نہیں ہے نا. اس طرح وقفہ ہوتا تو یہاں پہ وقف لکھا ہوتا. وہ ظاہر ہے کنٹینیوس جب پڑھا جائے گا نا تو اسی طریقے سے ہی پڑھا جائے گا. جھٹکا دینے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کنٹینیوسلی پڑھ رہے ہیں تو وہ اسی طریقے سے پڑھا جائے گا. یہ صرف اس کا مسئلہ نہیں ہے, اور بھی کئی الفاظ ہیں جس میں آپ کو پھر رک رک کے پڑھنا پڑے گا کہ وہ پیچھے سے میں. جب آپ پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے والے کو پتا ہے, سننے والے کو پتا ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. سمیع اللہ, عین کے اوپر توجہ دیں جو اصل چیز ہے کہ سمیع اللہ نکل رہا ہے, عین نکل رہا ہے کہ نہیں. سمیع اللہ لمن حمیدہ. اس میں جو مین غلطی ہے وہ عین والی ہے اور حمیدہ میں ہا والی ہے. حمیدہ. ٹھیک ہے. دہ کے اوپر آ کے وقف ہونا ہے, اور وقف ہوگا تو آپ ہا کے اوپر آ کے رکیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, اس کے بعد ہے تینوں طرح ثابت ہے. ربنا لک الحمد بھی ہے, ربنا ولک الحمد بھی ہے, اللہم ربنا ولک الحمد بھی ہے. بہرحال زیادہ تر یہی چلتا ہے ربنا لک الحمد. اس کے بعد بھی ہے حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی, اور دوسرے بھی ہیں ملء السماوات والارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء من بعد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی. تو وہ سارے ہیں. ربنا لک الحمد. ٹھیک ہے. ربنا, اب اس میں بھی ظاہر ہے کہ وہ یہ با ہے, حروف قلقلہ میں سے ہے. ربنا لک الحمد. اور دوسرا پڑھیں گے ربنا ولک الحمد. اللہم ربنا ولک الحمد. یہ تینوں ٹھیک ہے. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ اس کے ساتھ یہ ایک صحابی نے, یعنی نبی علیہ السلام نے جب سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھا تو اس نے پیچھے پڑھا. یہ 799 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. تو اس نے پھر پڑھا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے 30 سے زائد فرشتوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس کے ثواب کو لکھنے کے لیے جھپٹ رہے تھے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ کو اتنے مقبول یہ کلمات ہیں. اس سے پھر بعض لوگوں نے بدعت نکالنی شروع کی. تو یہ بدعت نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے سامنے کوئی عمل ہو اور آپ اس کو انڈورس کر دیں, وہ بدعت نہیں, وہ سنت ہے. پھر تقریریت سنت قولی بن جاتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے انڈورس کر دیں. آج اگر کوئی شخص
یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ پیرلل میں وہ بھی کوئی اذکار کسی کو ڈیوائز کر سکتا ہے، سکھا سکتا ہے، تو اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اس کا تو یہ منصب ہی نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد حمدن کثیرن، وہ بھی میں یہاں لکھ دیتا ہوں، پھر ہم جو ہے وہ طیبم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی دعا کرتے تھے؟ میں جب کہہ رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے یہ کہہ دیے تو دعائیں تو بتا دی ہیں نا آپ کو، کتنی پڑھی ہیں؟ آپ کی توجہ نہیں تھی؟ میں نے جب شروع میں دعائیں بتائی ہیں، اسی میں بتائی ہیں، کتنی دعائیں بتا دی ہیں، پمفلٹ پہ لکھی ہوئی ہیں ساری۔ حمدن، حمدن، اب اس میں ایک باریکی بھی ہے، ظاہر ہے یہ تنوین ہے، اس کے بعد کاف آ رہی ہے، اخفا بھی ہوگا، یہ اصل میں تو بنے گا حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اب یہ اتنے سارے اخوا ہیں اس میں، یہاں پہ بھی اخوا ہے، کثیرن میں بھی اخوا ہے، طیبم میں یہ ادغام ہے، یہ بھی ایک یعنی الف کے برابر یہاں پہ غنہ ہوگا، میم یعنی اس کو کھینچا جائے گا، اور پھر یہ مبارکن کے بعد پھر یہ یہاں پہ بھی اخفا ہوگا۔ اصل بھی اس کی پروننسیشن پتہ کیا بنتی ہے؟ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ بنتی ہے، لیکن یہ لحن یعنی اس میں خفی میں آتا ہے، اگر یہ کوئی اس میں غنہ نہیں بھی کرتا، اخفا نہیں بھی کرتا، کم از کم وہ اپنے باقی معاملات کو سیدھا کر لے۔ حمدن کثیرا طیبا مبارکا، یہ طیبم ہے، ٹھیک ہے نا، یہ میم کے ساتھ ملے گا کیونکہ یہاں پہ نون ساکن یا تنوین کے بعد جب میم آ جائے تو ادغام ہو جاتا ہے۔ مبارکا فی، ہاں کے اوپر یعنی ہے وقف ہو جانا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں، اور سجدے کی جو تسبیحات ہیں وہ بھی آنی چاہیے، وہ بھی کوئی سوکھی نہیں جی جناب، واہ صبح، یہ ہا جہاں بھی آ جائے تو کان کھلو جانے چاہیے دینا ہے۔ سبحان ربی الاعلی، اب عام لوگ کیا پڑھ رہے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، اعلی تو کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے، اللہ تو لفظ ہی نہیں ہے، یہ اعلی ہے عین کے ساتھ، وہ یہاں پہ بھی الف ہی پڑھ رہے ہیں۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ اب آپ کو پروننسیشن اس کی کلیئر ہوگی جی۔ اب میرا خیال ہے باقی ہم جو ہے نا وہ اس کے اوپر کور کرتے ہیں تاکہ ہمارا ٹائم بچ جائے۔ آپ اپنا ذرا نکال لیں نا جناب، ریسرچ پیپر نمبر 8 جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو ذرا نکال لیں، اور اس میں آپ اب باقی 2 تسبیحات بھی کور کر لیتے ہیں، میں وہ پروناؤنس تو ضرور کروا دوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ یہ پیج نمبر 3 پہ آ جائیں آپ، اور پیج نمبر 3 کے اوپر جو سیریل نمبر 12 ہے، رائٹ پہ سیریل نمبر بھی چل رہے ہیں، سیریل نمبر 12 میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں درج ذیل دعائیں ثابت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کوئی ایک دعا کم از کم 3 مرتبہ پڑھ لی جائے۔ اس میں پہلی دعا تو ہم سیکھ چکے ہیں، سبحان ربی العظیم، ٹھیک ہو گیا جی؟ اب دوسری دعا بھی میرے پیچھے آپ پروناؤنس کریں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ دعا بھی ہے۔ اور پھر تیسری دعا سبوح
قدوسر، یہ قدوسن ہے لیکن را کے ساتھ وہ پھر مل جائے گا. رب الملائکۃ والروح، یہ جو الملا ہے نا یہ بڑی مد ہے. لوگ کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، نہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اس کے بعد آپ آ جائیں آخری پیج کے اوپر نا، چوتھے پیج پہ. دو سجدوں کے درمیان والی جو دعا ہے، دونوں دعائیں ثابت ہیں. ایک تو آسان ہے رب اغفر لی، رب اغفر لی 2 دفعہ. ٹھیک ہو گیا، رب اغفر لی، رب اغفر لی. اور دوسری ایک اور دعا بھی ثابت ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. اب یہاں پہ زا ہے وہ زیڈ والا اور قاف کینچی والی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، میں نے اس کو پروناؤنس کروا دیا. اس کے بعد تشہد ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد درود شریف اور دعا کے بعد مکمل. یہ تشہد بھی آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، اس کو بھی آپ نے بڑے اب توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اور اگر آپ اس کو آگے لے کے چلیں گے تو والطیبات ہوگا. اب یہ طیب میں آپ دیکھیں تو ہے، ٹھیک ہے. التحیات میں ہا ہے، والصلوات میں صاد ہے، سین نہیں ہے. تو جب تک آپ پروننسیشن صحیح نہیں سیکھیں گے تو یہ نہیں پڑھ سکتے. السلام علینا، السلام علیکہ، ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں پہ وقف کر لینا ہے، وبرکاتہ ہو کی بجائے ہاں پہ وقف کر لیں تو آسانی ہے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اب عباد اللہ میں بھی عین ہے، صالحین میں بھی صاد ہے. کتوں بچو گے اللہ دے بندے ہو. وہ 2-4 حرف ہوتے ہی پوری جناب لے کے چل رہے ہوں. اتنے تے پورا پنڈورا باکس ہے. جب تک آپ پروننسیشن نہیں سیکھیں گے یہ نہیں پڑھ سکتے. اب کم از کم تجوید کی برکت سے جو ہم نے پچھلا پڑھا آپ کو فرق کرنے کا طریقہ آ گیا ہے. گر آپ نے سیکھ لیا، پریکٹس خود کرنی ہے آپ. اشہد ان لا الہ، یہ ان لا الہ لکھا جاتا ہے لیکن نون بیچ میں سائلنٹ ہو جاتا ہے. میں نے بتایا تھا نون ساکن تنوین کے بعد جب بھی یرملون، یا را میم لام واو نون میں سے کوئی آ جائے، اس میں سے خصوصاً لام اور را ایسے ہیں جو نون کو بالکل ختم کر دیتے ہیں، تو یہ ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملے گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب دیکھیں یہ عبدہ ہے، ہاں کے اوپر الٹا پیش ہے، وہ ایک الف ہے. یہ عبدہ ورسولہ نہیں ہے، عبدہ ورسولہ ہے، لیکن اس پہ ہم وقف کرتے ہیں، اسی رسولہ پڑھ دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آگے درود شریف. اللہم صلی علی، میں نے بتایا تھا یہ صلی علی نہیں پڑھنا، صلی پڑھنا ہے، لام سے لی. علی اور لام کے اوپر کھڑی زبر ہے. اللہم صلی علی محمد. اب یہاں پہ رکیں گے تو محمد کر کے دال پہ قلقلہ ہو جائے گا، اور آگے ملائیں گے تو یہ ہوگا محمدیوں وعلی آل محمد. اب یہ آلی میں آپ دیکھیں الف کے ساتھ کھڑا زبر ہے، آلی. ٹھیک ہوگا جی. کما صلیتا، اب یہ سواد ہے، سواد تو نکالنا پڑے گا. اتنی کہ ہر جگہ سین ہی ٹھوکیا ہوگے. سواد جگہ بھی سین، سا جگہ بھی سین، سواد جگہ بھی سین.
ٹھیک ہوگا جی. علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک، یہ نون پہ غنہ ہوگا، شد آئی ہے. حمید مجید، دال پہ قلقلہ بھی ہوگا اور یہ حمید بھی ہا دوسرے والی ہے. دیکھ لو ہر چیز ہی دوسرے والی ہے جڑی سیکھنے والی ہے. ٹھیک ہے نا، جو سیکھے بغیر نہیں آئے گا. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ میم حمیدم میں بھی غنہ ہوگا، لیکن یہ غنہ چھوٹ بھی جائیں تو لحن خفی ہے. اصل میں ہے زبر زیر کی غلطی نہیں ہونی چاہیے نمبر 1، اور نمبر 2 مخارج صحیح ہونے چاہیے. حمیدم مجید نہیں ہے، یہ حمیدم مجید ہے، ہا ہے حلق سے نکلنے والا، وہ پریکٹس سے نکلے گا. اس کے بعد بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام 4 چیزوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے. وہ دعا بھی لکھی ہوئی ہے اور یہ دعا یاد بھی کریں. اور اس کے علاوہ جو ایک مخصوص دعا ہے قرآن حکیم میں بھی آئی ہے، سورۃ البقرہ کے اندر بھی، بخاری اور مسلم میں بھی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکثر دعا وہی ہوتی تھی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. یہ حسنہ توں پڑھتے ہیں نا ہم، وہ تو جب کنٹینیوس کریں گے، ورنہ آپ وقت کریں گے تو حسنہ بن جائے گا. وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اب یہ عذاب النار نہیں، عین ہے، عذا اور ذال ہے، عذابن اور نون کے اوپر پھر تشدید ہے، غنہ بھی ہوگا، عذاب النار. دوسری دعا جو حکم فرمائی جاتی تھی 4 چیزوں کے شر سے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہم انی اعوذ بک. اب دیکھیں یہ انی جو ہے نا، اس میں بھی نون جو ہے نا اس کے اوپر آپ غنہ کریں گے. اگر نہیں بھی کرتے تو وہ چھوٹی غلطی ہے، لیکن بہتر ہے کہ ہم اس کو سیکھیں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن عذاب القبر. اب یہ عذاب میں بھی عین اور پھر ذال ہے، ٹھیک ہے، یہ عذاب القبر نہیں ہے، ٹھیک ہے. وَمِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. اب یہاں پہ اخفا ہے، من ہے، یہ من نہیں ہے، لیکن اگر من بھی پڑھ لے تو یہ چھوٹی غلطی ہے. جو چھوٹی ہے میں کہہ رہوں گی چھوٹی ہے، اس پہ گرفت نہیں ہے، لیکن بہتر ہے وَمِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِن شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. اب مسیح الدجال میں بھی ہا ہے، ہا نہیں ہے، ہا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد سلام پھیرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور اکثر لوگ کیا پڑھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ رحمت نہیں ہے، راہ کے اوپر زبر ہے نا، رحمت. جیسے احمد لفظ ہے، احمد نہیں لفظ ہے، احمد. یہاں پہ بھی رحمت، ٹھیک ہو گیا جی. وبرکاتہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہاں بھی اتنا پڑھ لینا بھی کافی ہے. اچھا، اب میرے خیال ہے ہم ایک دفعہ نا پوری نماز کو نا ایک ہی گو میں کور کر لیتے ہیں، ریکارڈنگ میں بھی آ جائے گی. اور اس میں انشاءاللہ فرحان بھائی اس کا جے پی جی بھی پیچھے چلا دینا ہے آپ نے نا، جو میں پروناؤنس کرتا جاؤں گا نا وہ جے پی جی پیچھے چلا دینا ہے. آپ کے سامنے ریٹن فارم میں یہ نماز موجود ہے،
اللہ کا نام لے کے نا جناب آپ صفحہ نمبر 2 کے اوپر آ جائے اور اس کے سیریل نمبر 3 پہ، صفحہ نمبر 2 کے سیریل نمبر 3 کے اوپر، سیریل نمبر 3 ٹھیک ہوگا جی، صفحہ نمبر 2 کے۔ اب میں نماز شروع سے یعنی پڑھوں گا، آپ نے پیچھے پیچھے پڑھتے جانا ہے، میں نے ریپیٹ نہیں کرنی، بس کنٹینیوس پڑھنی ہے تاکہ ایک دفعہ ریکارڈنگ میں آ جائے لوگوں کے لیے، پھر بعد میں ریپیٹ کرنا آسان ہو جائے، بیچ میں کسی نے کاؤنٹر کوسچننگ نہیں کرنی، اس کو کنٹینیوسلی پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، وبحمدک، وبحمدک، وتبارک اسمک، وتبارک اسمک، وتعالی جدک، وتعالی جدک، ولا الہ غیرک، ولا الہ غیرک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ اور ونفثہ، دونوں الفاظ ٹھیک ہیں، لیکن یہ آسان ہے، بس اتنی پڑھ لیں تو کافی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد، ایاک نعبد، وإیاک نستعین، وإیاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین، صراط الذین، انعمت علیہم، انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم، غیر المغضوب علیہم، ولا الضالین، ولا الضالین، آمین۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد تکبیر کہہ کے رکوع میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہی پڑھ لیں کافی ہے، دوسری دعائیں بھی آپ ایک دفعہ یعنی ریپیٹ کر لیں۔ سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، ربنا وبحمدک، ربنا وبحمدک، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، سبوح، سبوح، قدوس، قدوس، رب الملائکۃ والروح، رب الملائکۃ والروح، سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور پھر دو سجدوں کے درمیان والی دعا بھی ہے، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اللہم اغفر لی، وارحمنی، واہدنی، وعافنی، وارزقنی، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد تشہد ہے، التحیات للہ، التحیات للہ،
والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ٹھیک ہوگا جی. اس کے بعد پھر درود شریف. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور اگر کنٹینیوس پڑھیں گے تو محمدیوں وعلی آل محمد ہوگا. تو وقف کر کے پڑھیں تو زیادہ آسانی ہے. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بس یہ اتنی دعا ہے. وقنا عذاب القبر وہ خود سے لگایا ہوا ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. اچھا یہ دعا مختلف یعنی تقدیم تاخیر کے ساتھ ملتی ہے. کسی جگہ پہ آپ کو بخاری میں الفاظ میں یعنی عذاب قبر کا ذکر پہلے ہوگا, جہنم کا بعد میں ہوگا. یہ سارے الفاظ ثابت ہیں, میں نے آسان والے اس میں سے لکھ دیے تھے. اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. بخاری مسلم میں الفاظ ہیں. اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو. جتنی عربی دعائیں ہیں قرآنک یا سنت میں آئی ہیں وہ آپ مانگ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ رحمت اللہ ہے. رحم بھی پڑھ لیں تو مجہول ہو جائے گا لیکن چل جائے گا کام. لیکن ورحمۃ اللہ معروف قرآن میں ضرور معروف کا خیال رکھیں. اچھا یہ تو ہو گیا ہمارا یعنی ایک یوزل عام فرض نماز ہے. اس کے علاوہ دعائے قنوت بھی ہے, اس میں قنوت کی دعا ہے. اور اس طریقے سے جنازے میں ہم اور دعائیں پڑھتے ہیں. میرا خیال ہے وہ بھی ہم رپیٹ کر لیتے ہیں. دعائے قنوت بھی میں ایک دفعہ کروا دیتا ہوں. اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت
فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت. لا يذل میں ذال ہے، ٹھیک ہے جی. ولا يعز من عاديت. اب يعز میں ذا ہے، زیڈ والا، ایک ہی جگہ دیکھنے دو. تبارکت ربنا وتعالیت. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. نماز جنازہ کی بھی جو سب سے مشہور دعا جامعہ ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ میں تواتر سے نقل ہوئی ہے، وہ بھی ایک دفعہ ریپیٹ کر لیں. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فأحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. میں نے اس کو لہنیں جو جلی ہیں انہی کے اوپر ایمفسائز کر کے موٹی موٹی دعا یہ کور کروا دی ہے. باقی جسے شوق ہے وہ جتنی محنت کرے. آپ کے پاس یہ پی ڈی ایف فارم میں بھی ہارڈ کاپیز بھی موجود ہیں. نماز کی کتاب آپ لے کے تو یہ ساتھ پریکٹس کریں، عربی ٹھیک کرتے رہیں، سناتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالی آسانی ہو جائے گی. اور یہ ہماری نماز کور ہو گئی ہے. اب میں باقی اذکار کے لیے صرف ایک دفعہ ہی پروناؤنس کرواؤں گا، اس کی میں ڈیٹیلز نہیں بتاؤں گا. آپ کو رولز تو پتہ چل چکے ہیں، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. یہاں پہ الٹا پیش آ رہا ہے تو یہ لمبا ہو رہا ہے، یہ کھڑی حرکت ہے لمبی ہو رہی ہے، یہاں پہ صرف حرکت ہے یہ لمبی نہیں ہو رہی، یہاں پہ غنہ ہو رہا ہے. وہ جب بار بار ریپیٹ کیا تو یہ 2-3 گھنٹے لگ جائیں گے. میں چاہ رہا ہوں اس کو 15-20 منٹ میں نا دونوں اذکار کارڈ جو ہے نا وہ گرین کارڈ اور بلو کارڈ کور کروا دیے جائیں. آپ میرے پیچھے پیچھے ریپیٹ کرتے جائیں. پیچھے ریپیٹ کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ ایک دفعہ زبان سے گزر جائے گی نا چیز تو زبان اس کے اوپر چلنا شروع ہو جائے گی بعد میں جب آپ گھر جا کے پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو ایک دفعہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اچھا جی یہ گرین کارڈ صرف پہلے والا اٹھائیں جی، پیچھے والے کو نہیں اٹھانا، نیلے کو، اس کو گرین کو. یہ جناب آ گیا جناب گرین کارڈ جو آپ کو ملا ہوا ہے آخرت کا گرین کارڈ. ٹھیک ہوگا جی، بس ٹھیک ہے. اس کو یہاں پہ رکھ دیں. دیٹس آل. اس کو ہم اس اعتبار سے کور کریں گے کہ یعنی پروننسیشن کرنا جو ہے نا بعد میں آپ لوگوں کے لیے یعنی آسان ہو جائے. ٹھیک ہوگا جی. تو یہ فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں، پوری ڈیٹیل اس میں لگی ہوئی ہے، پورے حوالے لکھے ہیں، اس پہ ڈیٹیل لیکچر ہے میرا مسئلہ نمبر 111B-C. ایک چیز میں نے اس میں ڈیٹیل سے بتائی ہے، پورے ریفرنسز ڈسکس کیے ہیں، اور سنت اذکار اور جو عام لوگوں کے بنائے ہوئے اذکار ہیں ان میں کیا فرق ہے یہ آپ کے سامنے ہے. صبح جو فرض نماز کے بعد سنت اذکار ہیں میں ایک دفعہ پروننسیشن کروا دوں گا تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے. تو یہ آپ کے ہاتھ میں ویسے گرین کارڈ موجود بھی، آپ وہی نکال لیں تو آپ کو ذرا قریب لگا. یہ تو ہم نے HD ریکارڈنگ کے لیے پینافلیکس رکھے ہیں تاکہ وہ ریکارڈنگ میں فرحان بھائی اس کو کور کر دیں گے. تو جن لوگوں کے سامنے کارڈ نہیں ہوں گے اس سے دیکھ سکتے ہیں. تو پہلا ذکر ہے اللہ اکبر. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام. وقف کریں گے تو میم پہ رک جائیں گے، اگر کنٹینیوس پڑھیں گے تو پھر میم پہ شمو ہوگا. وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اس کے بعد آیت الکرسی، یہ سب کو آیت الکرسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر
255 آتی ہے. اس کو آپ بار بار پریکٹس کریں عربی قاریوں کے ساتھ. ہم ٹائم بچانے کے لیے اسے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو آپ کو عربی یعنی قرات کے اندر بھی اویلیبل ہوگی جو آیت الکرسی ہے. اس کے بعد اگلے ذکر پہ آ جاتے ہیں. رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. ویسے تو اس میں آپ نون پہ غنہ بھی کریں, وہ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوڑ رہا ہوں جو ضروری ہے اسی کو کور کروا رہا ہوں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر. اب یہ میں ایک دفعہ پرونونس کروا رہا ہوں تاکہ زبر زیر کی غلطیاں آپ لوگوں کی کم از کم کور ہو جائیں اور پروننسیشن کی. اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. انت پہ تا پہ وقف کرنا ہوگا, ٹھیک ہو گیا. اور یہ مشہور دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ٹھیک ہوگا جی. اس کے بعد یہ آ جائے گی جی دعا. اس میں بھی پہلے الفاظ یہی ہیں, اس کے بعد والے الفاظ میں یعنی آگے لے کے چلتا ہوں. لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ. یہ مد بڑے والی ہے, کھینچنی ضروری ہے. لا الہ الا اللہ مخلصین. مخلصین پہ وقف بھی ہو سکتا ہے. مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. اگلی دعا میں بھی وہ لا الہ الا اللہ موجود ہے, لیکن اس سے اگلے پھر الفاظ یہ ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی. یہ عین آ رہی ہے بیچ میں. لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اس کے بعد
یہ اتو نہیں ہے، اتوب الیک ہے، ٹھیک ہے جی. تا پیش واو تو، اس کو معروف پڑھنا ہے. اچھا آگے ہے معوذات، یعنی 3 پناہ دینے والی صورتیں، اور وہ تو مطلب ہمیں آتی ہیں، میں اس کو ریپیٹ کروا دیتا ہوں. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ولم یکن لاہ نہیں ہے، یہ لام کے اوپر صرف زبر ہے. ولم یکن له کفوا احد، ٹھیک ہو گیا جی. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اس میں تو غنے ہی غنے ہیں، نون تشدید والے ہی آ رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی. یہ کور ہو گیا جی. اس کے بعد یہ تسبیحات فاطمہ ہے، اس میں سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنا ہے. اس کو بھی ایک دفعہ ریپیٹ کر لیں. سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. اچھا اب اس میں آپ کو ٹیکنیکل ایک بات بتانے لگا. جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں پہ سانس ٹوٹے تو وہاں پہ وقف کرنا ہوگا. یہ سبحان اللہ میں تو چل جاتا ہے، الحمدللہ میں نہیں چلے گا. الحمدللہ ہی نہیں پڑھ سکتے آپ، کیونکہ الحمدللہ الحمدللہ بنے گا ٹیکنیکلی. اس لیے الحمدللہ جب تسبیحات فاطمہ پڑھیں تو ہر دفعہ ہاں پہ وقف کریں. تو یا پھر یہ سیکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو چل سکتا ہے، الحمدللہ الحمدللہ ہی نہیں چل سکتا. یہ ہوگا الحمدللہ الحمدللہ. جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو نہیں کوئی پڑھتا، کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. وہاں تو آپ کو پتہ نا اذان میں بھی. تو اس لیے الحمدللہ کو وقف کر کے پڑھیں، الحمدللہ 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 الحمدللہ. سبحان اللہ کو بھی وقف کر لیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہوں دیکھو تسبیحات فاطمہ بھی لوگ غلط پڑھ دے جے. اے سن لو سارے کرو ان کو جس طرح پڑھو تیزی نہ. میں کہنا نہیں کوئی تو ماں مسجد بھی الحمدللہ پڑھ دے، انہیں کوئی سنی ہی نہیں کدے گل کہ بھی انہوں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس کو تو یہ بات پتہ ہی نہیں، عربی تو نہیں اس طریقے سے سیکھی ہوئی، تو ڈگری لی ہوئی ہے صرف، عربی تو نہیں سیکھی ہوئی. تو اسی طریقے سے اللہ اکبر بھی آپ نے وقف کرنا ہے، تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یا ہر ایک کو الگ پڑھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اگر تیزی سے ساتھ ملانا ہے سانس توڑے بغیر تو اللہ اکبر 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 اللہ اکبر. جہاں پہ سانس ٹوٹے وہاں بر کر دیں، باقی کو راللہ ملاتے جائیں جیسے اذان میں ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہوگا جی. آگے وہی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اور وہ والا ذکر پھر آگے اس کے بعد یہ والا ذکر ریپیٹ کر لیں جو فجر کے لیے ہے اور مغرب کے لیے ہے. یہ والا 15 نمبر کے اوپر تشہد کی حالت میں بیٹھے بیٹھے وہیں پہ پڑھنا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر. یہاں وقف کریں تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. ٹھیک ہے جی. یحیی و یمیت، لوگ کیا پڑھتے ہیں یحیی و یمیت، یحیی و یمیت نہیں ہے، یحیی ہے، یا کھڑی زیر ہے، ایک الف کھینچا جائے گا. یحیی و یمیت. اور اگر آپ اس کو کنٹینیوس پڑھیں گے تو وَيُمِيتُ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ٹھیک ہو گیا جی.
اس کے بعد یہ ذکر جو ہے وہ مغرب اور فجر کے لیے ہے 7 دفعہ، اللہم اجرنی من النار، اسی کو اجرنا پڑھ دیں تو وہ پلورل کا صیغہ ہوگا، اے اللہ بچا لے ہم سب کو آگ سے، یہ سنگولر کا صیغہ ہے بچا لے مجھ کو آگ سے۔ سنت میں یہی ہے، لیکن اگر آپ اس کو وہ بھی کر رہے ہیں تو صحابہ سے ثابت ہے کہ وہ سنگولر کے صیغوں کو پلورل کر لیا کرتے تھے، جیسے یہ اللہم اہدنی فی من ہدیت ہے نبی علیہ السلام سے تو، لیکن صحابہ سے اللہم اہدنا فی من ہدیت بھی پڑھ لیتے تھے جمع کر کے۔ اللہم اجرنی من النار، اور یہ فجر کے بعد ایک ذکر ہے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یہ لفظ ہے متقبلا، لیکن وقف ہوگا تو ایک زبر اڑ کے الف مدہ بن جائے گی تنوین کی بجائے۔ اور یہ وطر کے بعد سلام پھیرتے ہی 3 دفعہ سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، اور اینڈ پہ ایک دفعہ 3 دفعہ پڑھنے کے بعد یہ پڑھنا ہے رب الملائکۃ والروح۔ اب یہ ملا میں بھی لام کے اوپر وہ والی مد ہے جو کھینچنا ضروری ہے، یہ رب الملائکۃ والروح نہیں ہے، رب الملائکۃ والروح۔ اب میرے بھائیو یہ آپ دیکھ لیں اکثریت کا یہی حال ہے کہ 90% وہ غلطی پڑھتے ہیں، زبر زیر بھی اور باقی چیزیں بھی۔ اس کا حل یہ ہے میرے بھائیو کہ یہ گرین اور بلو کارڈ جو ہے نا یہ اپنی جیب میں رکھیں یا اپنے اینڈرائڈ ایپ انسٹال کریں اپنے اسمارٹ فون پہ، اور نماز کے بعد یہ صبح شام کے اذکار اب دیکھ کے پڑھیں، کم از کم 1 مہینہ یہ 40 دن کر لیں، دیکھ کے پڑھیں تو تب جا کے آپ کی غلطیاں صحیح ہوں گی، زبانی اندازے نال کچھ بھی نہیں ہونا، آپ وہی غلط پڑھتے رہیں گے جو پہلے پڑھتے رہے۔ تو اب اس کو کارڈ چاہے زبانی بھی، اب مجھے کارڈ زبانی یاد ہے ٹھیک ہے، لیکن میں بھی کئی بار اس کو دیکھ کے اس لیے پڑھ رہا ہوں تو ایک تو کنسنٹریشن رہتی ہے، ادھر ادھر توجہ نہیں بڑھتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ کبھی کبھار پریکٹس کرنے والے ہیں ان کے لیے دوبارہ سے پریکٹس میں الفاظ میں غلطیاں آ جاتی ہیں کہ اچھا یار اس میں تو یہ ہے، اس میں تو یہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ صبح شام یہ ہمارے فرض نماز کے بعد اذکار دیکھیں صرف یہ 12-13 منٹ میں کور ہو گئے، اگر میں اس کی نٹی گٹیز میں پڑھتا تو بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا۔ اب صبح شام کے جو سنت اذکار ہیں اس کو ایک دفعہ ہم پروناؤنس کر لیں گے تاکہ یعنی ریکارڈنگ میں بھی آ جائے اور آپ کو بھی ایک دفعہ آپ کے نظر سے یہ بلو کارڈ گزر جائے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ بلو کارڈ اب آپ نکال لیجئے اور اس کے جو ہے نا اس کو سائڈ پہ کریں، نہیں ہاں اس کے اوپر بھی رکھا ہے لیکن یہ ٹھیک ہے، اس کو سائڈ پہ کر لیں زیادہ بہتر ہے۔ اس کو پکڑیں جی، پہلے اس کو ادھر ہی رکھیں آپ، پھر اس پہ آپ رکھ لیجئے گا، پہلے یہ رکھوائیں جی میرے ساتھ، ٹھیک ہو گیا جی، ہاں ٹھیک یہ ہوگا جی، بس ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں نا جی یہ ہم نے اس وقت بنوائے تھے تو کتنا فائدہ ہوا ہے اس کے بنوانے کا کہ آج ہمارے یہ کام آ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، بس ٹھیک ہے چھوڑ دیں۔ اچھا جی یہ صبح شام کے اذکار ہیں جی، اس میں سے جو اذکار پہلے گزر چکے ہوئے ہیں وہ تو ہم چھوڑ دیں گے۔ اس میں پہلا ذکر آیت الکرسی کا ہے، صبح بھی ایک دفعہ شام کو بھی ایک دفعہ، اس کی فضیلتیں بھی سب کچھ لکھی ہوئی ہیں، وہ آپ اینڈرائڈ ایپ بھی دیکھ سکتے ہیں اور کارڈ بھی لے سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ میرا دل ہے کہ آیت الکرسی ہم ایک دفعہ اس کو بھی کور کر لیتے ہیں تاکہ کور ہو جائے، اس میں بھی جو غلطیاں ہیں وہ دور ہو جائیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه۔ آپ اگر اس کو کنٹینیوس پڑھیں گے تو وہ عندہ الا بإذنه بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم
وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. یہ شاہ جو ہے نا حمزہ کے ساتھ جا کے نا ہلکا سا جھٹکے سے ملے گا، اور اگر کنٹینیوس پڑھیں گے تو شاء بن جائے گا، اور پھر آگے چل جائے گا. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. باقی میں اس کی باریکیاں نہیں، ورنہ تو آیت الکرسی پہ 1 گھنٹہ چاہیے اگر میں اس کی وہ تجوید والی بتاؤں گے، اس میں یہ بھی غلطی ہوتی ہے، یہ بھی ہوتی ہے، وہ اب آپ نے خود ہی کور کرنی ہے، ٹائم نہیں ہے. پھر آگے یہ صبح و شام کے اذکار میں بھی المعوذات ہیں، آخری 3 صورتیں مکبر ہیں. یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پہلے ہی پڑھا دیا. اب یہاں پہ آ جائیں جی آپ چوتھے ذکر کے اوپر اپنے بلو کارڈ میں. رضیت باللہ ربا، اور اگر وقت نہیں کریں گے تو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. ٹھیک ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، یہ عین کے ساتھ سین ہے جی. شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اب دیکھیں جس نے عربی سیکھی ہوئی ہے وہی یہ پڑھ سکتا ہے نا، اس طرح تو نہیں کو پڑھ سکے گا کہ یہ کیسے میم پہ غنہ ہونا ہے، یہ کیسے کھینچنا ہے، یہاں پہ اخفا ہونا ہے کیونکہ شین آ کے مل کر کے پڑھنا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اب یہ ہی سارے ایک الف والے ہی ہیں، عام ہی نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے نا، ایک الف والے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو. اچھا وقف کریں گے تو الا ہو بنے گا، اور اگر وقف نہیں کریں گے لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ٹھیک ہو گیا. اس پہ بھی دوبارہ وہ ذکر ڈالا ہوا ہے. اللہم اجرنی من النار، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت وإلیک المصیر. اچھا یہ صبح کی دعا میں الیک المصیر ہے، لیکن اکثر اذکار کارڈ پہ یہ غلط لکھا ہوا ہے، الیک النشور لکھا ہوا ہے. آپ ترمذی کھول کے یہ نمبر پہ خود حدیث پڑھ لیں، الیک المصیر ہے صبح کی. اچھا اور اگر شام کو ہوگا تو پھر یہ جو انڈر لائن الفاظ ہیں نا اس کی جگہ یہ پڑھیں گے اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت وإلیک النشور. اصبحنا علی فطرت الاسلام، اور شام ہوگا تو پھر ہم پڑھیں گے امسینا علی فطرت الاسلام وعلی کلمت الاخلاص وعلی دین نبینا محمد وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا
مسلما وما كان من المشركين. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد اس پہ آ جائیں جی. اصبحنا واصبح الملك لله. اور شام ہوگی تو پھر پڑھیں گے امسینا وامسی الملك لله. والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم. اور شام ہوگی تو فی ہوگا هذه الليلة وخير ما بعده. اور شام ہوگی تو ما بعدها آئے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ عربی میں رات جو ہے وہ مونس ہے, اس لیے بعدہ نہیں آیا, بعدہ آیا ہے. اور دن جو ہے مذکر ہے, اس لیے بعدہ آیا ہے. یہ مذکر کی ضمیر ہے اور یہ مونس کی, اس لیے. ٹھیک ہوگا جی. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ. اور رات ہوگی تو ہوگا من شر ما فی هذه الليلة. ٹھیک ہوگا جی. وشر ما بعده ربی اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر. اب یہ سو کو لمبا کرنا ہوگا. ٹھیک ہوگا جی. اور ربی اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر. ٹھیک ہوگا جی. اگلا یہ بہت بہترین وظیفہ ہے جو نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو تعلیم فرمایا تھا. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. نون سے پڑھیں گے تو جمع کا صیغہ ہوگا, حمزہ الف سے پڑھیں گے تو سنگولر کا. تو یہ سنت میں تو سنگولر صیغہ ہے, اگر اس کو نستغیث بھی پڑھ لیں تب بھی جائز ہے. اصلح لی شأنی کلہ. یہ ش پہ جھٹکے سے پڑھنا ہے کیونکہ حمزہ کے اوپر یہ ہے. شأنی کلہ. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد یہ والا, یہ دعا, اللہم انی اسألک العافیۃ. بعض جو حدیث کی کتابوں میں اسألک العفو والعافیۃ بھی آتا ہے, دونوں درست ہے. فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای. اب دیکھیں یہ دنیا لمبا ہے, یہ والا یا چھوٹا ہے. یہ یا ہے, یا نہیں ہے, یا وَأَهْلِي وَمَالِي اللہم استر عوراتي وآمر روعاتي اللہم احفظنی من بین یدی. یہ وہی اقلاب آ گیا, نون ساکن کے بعد با ہے تو نون میم میں بدل جائے گا. ٹھیک ہے. وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي. اب یہاں پہ ادغام ہے, یہاں پہ اخفاء ہے. وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ. اچھا, کئی اذکار کارڈ غلط چھپے ہوئے ہیں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے بِعَظْمَتِكَ. عظمتی کا مطلب ہے میں تیرے ہڈیوں کے ڈھانچے کی پناہ میں. ٹھیک ہے نا جی. تو اور عظمتی کا مطلب ہے تیری عظمت. تو یہ ہے بعظمتی کا. ٹھیک ہے. بعظمتی کا ان نغتال من تحتی. اللہم عالم الغیب والشہادہ
فاطر السماوات والارض رب كل شيء ومليكه. یہاں پہ ویسے مد بھی کھینچی جانی چاہیے. ومليكه اشهد ان لا اله الا انت اعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشیطان والشرک. اچھا جی، اب آگئی ہے سید الاستغفار. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک. اچھا یہ زبر ڈلا ہے، ویسے یہاں کھڑا زبر ہونا چاہیے. عربی میں تو چل جاتا ہے کیونکہ عربیوں کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے لمبا کرنا ہے، لیکن اجمیوں کے لیے یہاں پہ کھڑا زبر ہونا چاہیے تھا. اعلیٰ لمبا ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ وہ والا دوسرے والا زبر آتا ہے، دو حرکت والا. وَوَعْدِكَ مَسْتَطَعْتُ. اب یہ طا بھی پڑھنا ہے، عین بھی پڑھنا ہے، جب تک نہیں سیکھیں گے نہیں پڑھا جائے گا. اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ. سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اچھا لا الہ الا اللہ کا بھی جب آپ وظیفہ کریں گے تو پھر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. جہاں پہ سانس ٹوٹے گا ہاں پہ وقف ہوگا، ورنہ یہ پیش پہ ساتھ ساتھ چلتا جائے گا. لا حول ولا قوة الا باللہ. ٹھیک ہوگا جی. اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات، سورۃ الملک، یہ آپ خود ہی کور کریں، اور یہ ساری چیزیں میں نے موٹی موٹی کور کروا دی ہیں. یہ اذکار کارڈ اپنی یعنی ڈیلی روٹین میں لے کے ہیں تو انشاءاللہ تعالی سنت کے مطابق اذکار ہوں گے تو یہ جادو ٹونے وبائی امراض اور یہ ساری چیزوں سے بھی جان چھوٹے گی. اور وہ اکثر لوگ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں تو جادو ٹونا وبائی امراض والے بھی یہ اذکار ذرا ان کو کور کر دینا جی. اس کے اوپر وہ اسی صبح و شام کے اذکار میں سے اس کو اٹھا کے وہاں رکھے جی. آپ دونوں دو بندے اٹھے. اور یہ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو کہ ہاں صبح و شام کے جو یعنی سنت اذکار تھے نا جی، جو ہم نے کور کیے ہیں، انہی میں جو ہے وہ 5 اذکار ہم نے لادہ سے جادو ٹونا وبائی امراض اور قدرتی حادثات سے بچنے کے یعنی کارڈ جو ہے نا وہ ہم نے یہ لادہ سے بھی ایک بینر بنوایا تھا اور سچ پیپر نمبر 7 میں بھی اسے کور کیا ہوا ہے کہ چلے کوئی وہ نیلے والے سارے اذکار نہیں پڑھ سکتا، کم از کم یہ 5 اذکار جو ہے نا صبح و شام کر لے. پہلا جو ہے آیت الکرسی کا وظیفہ صبح و شام 1 دفعہ، دوسرا 3 دفعہ آخری 3 صورتیں، تیسرا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ 10 دفعہ، ٹھیک ہے جی، صبح اور شام کو. اور چوتھا بسم اللہ الذی لا یضر والا وظیفہ 3 دفعہ صبح و شام، اور اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ 5 وظائف ہیں جو جادو ٹونا وبائی امراض اور قدرتی حادثات سے بچنے کے سنت وظائف ہیں. یہ آلریڈی اس بلو کارڈ کے اندر کور ہیں، لیکن الگ سے بھی ہم نے اسے کر دیا تھا تاکہ جو لوگ سستی کا شکار ہیں کم از کم یہ وظیفے کر لیں تو ان کے صبح و شام کے سارے اذکار کہ سمجھ لیں روح یہی وظائف ہیں. باقی آپ جتنی دعائیں مانگیں وہ جتنا گڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہوئے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور جو کچھ ہم نے سیکھا نہ صرف اس پہ عمل کرنے کی بلکہ دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اگر غلطی ہو گئی تو معاف فرما دے اور ہمارے دلوں سے بھی اسے محو کر دے، دور کر دے.
ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں